بہاریں تو کب کی لوٹ چکی ہے، پھول تو کب کے مرجھا چکے ہیں، فضاؤں میں ابھی تک آہیں اور سسکیاں رچی ہوئی ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، سبحان اللہ، آج بھی 35 سال جب پیچھے جاتا ہوں تو 23 مارچ جب یاد آتا ہے، دل بولنے پر پھر آمادہ نہیں ہوتا، دل بیچارہ بھی کیا کرے۔ وہابیوں، ایسا زخم اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ میرا دل جب یادوں کے دریچے وا کرے تب کہنے کو تو وفا کرے، مگر زخموں کو میرے ہرا کرے۔ دنیا والوں، شاید تم نے وہ منظر نہ دیکھا ہو، شاید تم نے وہ دور نہ دیکھا ہو۔ آج احسان الہی شہید کے روحانی فرزندوں کو دیکھ کر میں اپنے مرشد و مخدوم کے بارے میں کہتا ہوں، علامہ آپ کے گلستان کے کیا کہنے، جس کی آبیاری آپ نے اپنے خون سے کی ہے۔ علامہ تیرے کیا کہنے، دل مانگا تو دل دیا، وہابیوں جان مانگی تو جان دی، کیا پوچھتے ہو؟ آج علامہ احسان الہی شہید کانفرنس میں مجھ سے، علامہ آپ تھے تو یہ گلشن ہرا بھرا تھا، آپ تھے تو سارا گھر بھرا بھرا تھا۔ میں جب بھی یاد کرتا ہوں اور کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، علامہ آپ کی باتیں گل و گلزار، کھڑیاں والے میرے مرشد و مخدوم کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وہ خزاں میں ایک بہار، وہ مجاہد سپاہ سالار، وہ پیادوں میں ایک سوار، وہ اللہ کے دشمنوں پر برستی ہوئی ایک تلوار، وہ قرآن و حدیث
آبشار، وہ عظمتوں کا ایک بلند مینار. کھڑیاں والوں، میرے مرشد و مخدوم کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وہ با ہمت با کردار. کیا پوچھتے ہو؟ وہ انکار کنوں کے لیے ایک شجر سایہ دار. کیا پوچھتے ہو اس کے بارے میں؟ وہ شوق شہادت سے سرشار. اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ آنکھڑیاں کے جوانوں، اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ تو اصحاب محمد کا بھی وفادار. سبحان اللہ. اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو ختم نبوت کی چوکھٹ کا چوکیدار. اپنے گریبانوں میں جھانکو، اپنے گریبانوں میں نگاہ مارو. ہم تو کہتے تھے علامہ احسان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. علامہ احسان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. آج ہمیں شرم نہیں آتی؟ آج ہماری حیا کا جنازہ نکل گیا. اور کبھی رات کی تنہائی میں علیحدگی میں بیٹھ کے سوچنا، میرے مرشد و مخدوم تو قدم بڑھا گئے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اٹھو، علامہ کی للکار بن کے اٹھو، یزدانی کی پکار بن کے اٹھو، اور دنیا کو بتا دو عیسیٰ الہی شہید کے یہ روحانی اور جسمانی فرزند اس ملک میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے. محمد کی ختم نبوت کے پرچم لہرا کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر، نسل کے حق اہل حدیث، نسل کے حق اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، طارق محمود یزدانی صاحب. اب پچھلیاں تے پابندی ہے. عیسیٰ الہی شہید کا نعرہ لگاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے. کائنات کے رب کی قسم ہے، سن لو عیسیٰ الہی شہید کے اس روحانی فرزند کا پیغام سن لو. 35 سال سے مجھے تانے دیے جا رہے ہیں، اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا رب محمد کی قسم ہے عیسیٰ الہی شہید کے نعرے لگاتا رہوں. جب تک سورج چاند رہے گا، چاند رہے گا، شہدائے اہل حدیث، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. لگاؤ گے نعرے؟ بتلاؤ گے لوگوں کو؟ پھر سنو، اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہوتا اس ختم نبوت کی چوکھٹ کے چوکیدار کے بارے میں تجھے علم ہوتا. اور چوکھٹ کی چوکیداری میرے مرشد و مخدوم نے اس وقت شروع کی تھی جب ابھی مدینہ یونیورسٹی میں طالب علم اور شخصیت پرستی کے تانے دینے والوں، سنو، میں نے ختم نبوت کے نعرے لگانے سیکھے ہیں. میں نے ختم نبوت
नबूवत की चौकीदारी सीखी है तो अपने मुर्शद व मखदूम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर से सीखी। उसने हमें बताया था तालिब इल्मी के दौर में, उसने कहा मैं तुम्हें तारिफ करवाए देता हूं, कभी भूलने ना पाए ये मिर्जा कौन है। अब मेरे मुर्शिद व मखदूम ने बताया था। आज मुझे कहते हो खत्मे नबूवत की बात करता है। हाँ, रब्बे मोहम्मद की कसम है, अल्लामा ज़हीर की तरह कट जाना तो गवारा है, मिट जाना तो गवारा है, मर जाना तो गवारा है, जल जाना तो गवारा है। अपनी जिंदगी में खत्मे नबूवत पे आ जाने देना गवारा नहीं। हमने सुना मेरे मुर्शिद व मखदूम ने उसका तारफ करवाते हुए कहा, दुनिया वालों ये बदगुफ्तार है, ये लानती किरदार है, ये ख्वाहिशात का बंदा है, ये सोच का गंदा है, ये दौलत का हरीस है, ये मुनाफिकत का मरीज है, ये अखलाक का कातिल है, ये सरापा बातिल है। मेरे मुर्शिद व मखदूम ने उसका तारफ करवाते हुए कहा था, ये फितना साज है, नौसर बाज है, ये झूठ का मुजस्समा है, अंग्रेज के झूठ का तस्मा है। उसने दुनिया को तारफ करवाते हुए कहा, ये अफरंगी का गुलाम है, दुश्मन खैरुल अनाम है। उसने हमें बताया, उसने हमें सुनाया, ये एक आंख से काना है, कुफर में सियाना है, ये ईमान का शिकारी है, ये अंग्रेज के दर का बेकारी है। उसने हमें बताया ये कुफर की बुरहान है, ये मिर्जा कादियान है। उसने हमें बताया हम ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। उसने हमें बताया ये हर्जा सराई में मुंहजोर है, ये नबूवत का चोर है, इसकी शख्सियत बड़ी शैतानी है। दुनिया वालों, इसका नाम मिर्जा कादियानी है। सुभान अल्लाह। तकबीर, तकबीर। लानत, बेशुमार, लानत, बेशुमार, नबूवत का सिपाही जिंदाबाद, खत्मे नबूवत का सिपाही जिंदाबाद, खत्मे नबूवत का सिपाही जिंदाबाद, हज़रत मौलाना तारिक महमूद यज़दानी साहब जिंदाबाद। सुनो, तुसी ते जुर्त ना लानत नहीं पांदे पे, लड़ोगे किस तरह? पहले तो आप हाथ उठा के कह रहे थे हम जाने भी कुर्बान करेंगे, इंशाअल्लाह, हम जेलों में भी जाएंगे इंशाअल्लाह। और आपकी आवाज तो यहाँ से पंडाल से बाहर नहीं जा रही। एहसान इलाही ज़हीर के रूहानी फर्जंदों, कॉन्फ्रेंस का ये नाम तजवीज करने से पहले सोच लेना था कि एहसान इलाही ज़हीर कौन है, रब के दीन का सिपाही वो कैसा था, सोच के नाम रखना था। रब्बे जुल जलाल की कसम है, एहसान इलाही ज़हीर कॉन्फ्रेंस से इस अंदाज से नारा बुलंद हो, एक तरफ से इस्लामाबाद जाए, दूसरी तरफ से कादियान जाए, ताकि लोगों को पता चले अल्लामा ज़हीर के रूहानी फर्जंद जिंदा है। और जिंदा हो इंशाअल्लाह, जिंदा हो इंशाअल्लाह। नबूवत का नारा इस तरह लगाओ दुनिया को पता चले ये अल्लामा ज़हीर के रूहानी फर्जंद आए। नारे तकबीर, नारे खत्मे नबूवत, हाथ उठा के कहते मदवाबी ताज नारे खत्मे नबूवत।
بیٹھے بیٹھے ذرا بیٹھ جائے. پھر آپ اسی جذبے کے ساتھ میرے ساتھ وعدہ کیجئے. کیا قادیانیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ مجھے بتلاؤ قادیانیوں کے خلاف پیغام لوگوں کو سنانے کے لیے تیار ہو؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے. کھٹیاں والے لکھ لو, دماغ کی پھٹیوں پہ لکھ لو, دل کی تختیوں پہ لکھ لو. ہم نے فیصلہ کیا ہے, اپنے مرشد و مخدوم کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے. ہم نے اپنے مرشد و مخدوم کو پڑھ کے فیصلہ کیا ہے. ہم نے اپنے مرشد و مخدوم کو سن کے فیصلہ کیا ہے. ہم لڑیں گے, ان کے ساتھ لڑیں گے. بولو ہم ان کے ساتھ. کبھی سید نصیر حسین محدث دہلوی بن کے لڑیں گے, کبھی محمد حسین بٹالوی بن کے لڑیں گے, کبھی قاضی سلیمان بن کے لڑیں گے, کبھی جعفر تھانیسری بن کے لڑیں گے, کبھی عبد المنان وزیر آبادی بن کے لڑیں گے, کبھی عبد الجبار غزنوی بن کے لڑیں گے, کبھی عبد الحق غزنوی بن کے لڑیں گے, کبھی عبد الحق غزنوی بن کے لڑیں گے, کبھی بشیر شہسوانی بن کے لڑیں گے, کبھی ثناء اللہ امرتسری بن کے لڑیں گے, کبھی ان سے ہم ابراہیم میر سیالکوٹی بن کے لڑیں گے. اہل حدیث و عدم کر لو, ہم ان سے لڑیں گے. کبھی داؤد غزنوی بن کے لڑیں گے, کبھی اسماعیل سلفی بن کے لڑیں گے, کبھی ہم ان سے حافظ محمد گوندلوی بن کے لڑیں گے, کبھی عبد القادر روپڑی بن کے لڑیں گے, کبھی ابراہیم تمیر پوری بن کے لڑیں گے, کبھی رفیق مسروری بن کے لڑیں گے, کبھی یحییٰ گوندلوی بن کے لڑیں گے, کبھی جناب شیخ الحدیث مولانا عبداللہ بن کے لڑیں گے, کبھی ان کے ساتھ حبیب الرحمن یزدانی بن کے لڑیں گے, کبھی اہل حدیث کی دستار, اہل حدیث کی آن, اہل حدیث کی شان, اہل حدیث کی پہچان, اہل حدیث کی جد جان علامہ احسان بن کے لڑیں گے. اور آج ان سے لڑیں گے علامہ ابتسام بن کے لڑیں گے. علامہ حبیب الرحمن یزدانی, شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر, علامہ ابو ابتسام الہی ظہیر صاحب, علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. مجھے بتاؤ لڑو گے؟ آج قادیان تک جائے لڑو گے؟ اگر لڑو گے, لڑتے لڑتے مرو گے, اللہ کی قسم انعام کیا ملے گا؟ میرے مرشد و مخدوم کو انعام کیا ملا؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. کبھی سوچو گھر میں بیٹھ کر, اتارو بزدلی کے لبادے, اتارو غفلت کے لباس, اتارو سستی اور کاہلی کے لباس, لائی سے ہی بن کے نکلو. اور میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا, یہاں بھی کہتا ہوں, اور ابتسام کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں, تم ابتسام کا راستہ نہیں روک سکتے. پہلے تو اکیلا ابتسام تھا, اور احسان الہی ظہیر تیرے خاندان کو میں سلام کرتا ہوں. آج ابتسام اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے آیا. اب ہم سب مل کے لڑیں گے. احسان کے خاندان نے بتایا ہم احسان الہی ظہیر کی طرح مل کے لڑیں گے, مل کے لڑیں گے, نبوت کے لیے مل کے لڑیں گے. ختم نبوت کو بخا کے اجر کیا ملے گا؟ اللہ کہہ رہا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اجر کیا ہے؟ اٹھاؤ سنن ابن ماجہ کو, اٹھاؤ امام منصری کی ترغیب و ترہیب کو, اٹھاؤ امام احمد کی مسند احمد کو, امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں پہلا انعام اسے جو ملے گا نا, ہائے علامہ تیری عظمت کو سلام, اللہ کی قسم پہلا انعام
امام کائنات نے فرمایا یغفر لہو فی اول دفعۃ من دمہ، پہلا انعام یہ ہے کہ دشمن جب وار کرتا ہے اس وار سے جسم سے جو خون نکلتا ہے اس خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے معاف فرماتا ہے۔ اللہ اس کے گناہ، کتنا بڑا انعام ہے۔ میرے مرشد و مخدوم کا مقابلہ کرتے ہو اور تم نے تو کبھی انگلی نہیں کٹائی، میرا مرشد و مخدوم تو خاندان کو سبق دے گیا، گلا کٹوا گیا، اس کا مقابلہ کرتے ہو۔ ہائے ہائے۔ دوسرا انعام وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور میں آج سوچ رہا تھا جس دن میرے مرشد و مخدوم کو سعودی عرب روانہ کیا گیا، میں قاضی صاحب اور چودھری بشیر صاحب ایئرپورٹ پہ موجود تھے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بسترے موت پہ لیٹا ہوا وہ رب کا شیر اتنا مطمئن تھا، اتنا مطمئن تھا کہ ہم پریشان تھے اور علامہ خوش تھا، اور میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ آج جب میں نے اس حدیث کو پڑھا نا تو مجھے بات سمجھ آئی۔ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ نے کہا تو میرا اتنا محبوب بندہ ہے، دنیا سے آخرت میں آنے سے پہلے میں نے جنت میں تیرا ٹھکانہ تجھے دکھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہاں یاد آیا مجھے سید عبد المجید ندیم شاہ رحمت اللہ، اس نے کہا تھا ہائے علامہ تیری قسمت کے کیا کہنے، اس نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی لوگ وہاں مرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی انہیں وہ دھرتی قبول نہیں کرتی، انہیں اٹھا کے ان کے ملک میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ ہائے علامہ تیری عظمت کے کیا کہنے، دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے، اللہ اٹھا کے جنت البقیع کا مہمان بنا دیتا ہے۔ اس کا مقابلہ کرتے ہو وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ نے دنیا کی زندگی میں اس کے سامنے جنت کا ٹھکانہ رکھ دیا تھا، اور یہیں بھی ہائے خوش کیوں نہ ہوتے میرے مرشد و مخدوم کہ نبی پاک کا فرمان انہوں نے بھی تو پڑھا ہوا تھا نا۔ ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، ہمیں سکون نہیں ملتا رب کا قرآن پڑھ کے بھی، محمد کا فرمان پڑھ کے۔ ان کو کتنا اطمینان اور سکون تھا کہ انہوں نے تو نبی کا فرمان پڑھا تھا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، نبی نے کہا تھا ایسے مجاہد شہید کو اللہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ کر دیتا۔ کتنا بڑا، صرف قبر نہیں، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کی گھبراہٹوں سے بھی محفوظ۔ اور لوگوں کیا پوچھتے ہو، تمہیں کیا پتا ہے حسین علیہ شہید کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ اللہ کی قسم کون مقابلہ کرے میرے مرشد و مخدوم کا آج؟ کہ نبی یہ کائنات نے کہا تھا وَيُوزَعُ عَلَى رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ لِيَاقُوتَهُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور شہادت کا رتبہ پا کے آنے والے میں تجھے ایسا عزت اور وقار کا تاج پہناؤں گا کہ اس تاج کا ایک موتی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ دنیا کیا ہے، اس میں جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ اللہ نے جو تاج میرے مرشد و مخدوم کو عطا کرنا ہے اس تاج کے ایک موتی کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور سنو اللہ کی قسم، اللہ ان کو بڑی عظمتوں سے نوازے گا، بڑی رفعتوں سے نوازے گا، 72 حوریں بھی دے گا، اور آسمان والا کہے گا
تو میرا اتنا مخلص بندہ ہے، میرے لیے قربانی دے کے آیا ہے، خون بہا کے آیا ہے، جا اپنی اعزا و اقربا میں سے 70 لوگوں کی سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے۔ اور لوگوں کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، میرے مرشد و مخدوم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس جرأت سے، جس بہادری سے، جس دلیری سے میرے مرشد و مخدوم اس ملک پاکستان میں اسلام کا غلغلہ مچا کے گئے، توحید کا پیغام سنا کے گئے، ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے گئے، رب ذوالجلال کی قسم ہے آج ضرورت ہے مرشد و مخدوم کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے میدان عمل میں نکلنے کی، میدان عمل میں نکل کر دنیا کو بتانے کی، دنیا کو سنانے کی، دنیا کو سمجھانے کی۔ میں اپنے بھائی کی عظمت کا سلام کرتا ہوں۔ اٹھیے ابتسام بھائی، ختم نبوت کے لیے اٹھیے، رب کی توحید کے لیے اٹھیے، عظمت صحابہ کے لیے اٹھیے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں اعلان کر کے کہتا ہوں پاکستان میں عیسان الہی شہیر کے اس فرزند ارجمند سے کوئی چلے یا نہ چلے، میں اعلان کر کے کہتا ہوں اس کے آگے طارق یزدانی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، سب قدم بڑھاؤ، سنو وہابیہ، سنو طارق یزدانی کا اعلان، سنو رب ذوالجلال کی قسم ہے، کوئی دستار والا ہو، کوئی جماعت والا ہو، کوئی اپنا ہو، کوئی بیگانہ ہو، کوئی یار ہو، کوئی اغیار ہو، کوئی سجن ہو، کوئی دشمن ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، میں اعلان کر کے کہتا ہوں میں عیسان الہی شہید کے خاندان سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اور تم کرو گے؟ آہستہ بولو، کسی کو پتہ نہ چلے، کرو گے؟ اور میدان عمل میں نکلو گے، دنیا کو ثابت کرو گے، دنیا کو بتاؤ گے، عیسان الہی شہید کا پیغام گھر گھر پہنچا کے چھوڑیں گے، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرا کے چھوڑیں گے۔